الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله مولانا العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے اور یہ سورت مفسرین کی رائے کے مطابق مدنی بھی ہے، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے۔ اس سورت کا جو لب و لہجہ ہے وہ مکی صورتوں والا ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس میں مسائل نہیں ہیں۔ اس میں زیادہ تر اللہ جل جلالہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں، ایمان والوں کی صفات، کافروں کے اعتراضات کے جوابات۔ اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا، اور حروف مقطعات کا معنی اور مطلب جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتائے ہوں گے، بندوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک عجیب کمال ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک غیر مسلم پروفیسر کی ایک تحریر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہ سے، اپنی نظر سے، بعض دفعہ باہر کا بندہ جو دیکھتا ہے نا وہ کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جو ان کے نبی سے لے کر آج تک بالکل صحیح سالم چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے الفاظ میں ایک بڑی گہری بات کہی۔ اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کے نبی تھے، انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ان کے ہونٹوں کو دیکھ کر، ان کی آواز کو سن کر ان کے ماننے والوں نے اس کتاب کو یاد کیا۔ جہاں ان کے نبی نے زبر پڑھا انہوں نے بھی زبر پڑھا، جہاں زیر پڑھی تو انہوں نے بھی کیا پڑھی؟ زیر پڑھی۔ جس لفظ کو جیسے ان کے نبی نے پڑھا آج تک مسلمان اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب الف لام میم را، حروف مقطعات میں ہم بھائی کسی حرف پر زبر زیر پیش نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، پورے قرآن کریم میں ہر حرف پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اگلی آیت دیکھ لیے، تلک آیات الکتابی، زبر زیریں آ رہی ہیں، لیکن حروف مقطعات میں کہیں بھی زبر زیر نہیں ہے۔ حامیم عین سین قاف، کوئی زبر زیر نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب کیوں زبر زیر نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے جو صدیوں سے مسلمان اپنے نبی سے جس طرح اس کو سنا ہے بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے صحابہ اکرام نے سنا،
1400 سالوں سے نماز اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں اللہ کے نبی جس طرح وقف کرتے آئے ہیں اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ بہرحال الف لام میم را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علم میں ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ ایک کامل اور مکمل کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، وہ جو نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے پورے حق کے ساتھ۔ ایسی قرآن کی ہر آیت 100% سچی ہے اور پورے کے پورے حق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی کوئی آیت، اس کا کوئی ٹکڑا، اس کتاب کی کوئی آیت، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جس کو جھٹلایا جا سکے۔ اس کتاب کا ہر کلمہ، بھائی یہ آسان نہیں۔ ہم اگر 20 منٹ کی گفتگو کریں نا، ان میں پتہ نہیں کتنے جملے ہماری زبان سے وہ ادب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہو۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے، اس کی کوئی بھی آیت کو لے لیجئے وہ 100% سچی ہے، قیامت تک اس آیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس دنیا کا وتیرہ کچھ اس طرح ہے، یہاں سچائیوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ بھائی یہاں سچائی کو کیا کیا جاتا ہے؟ جھٹلایا جاتا ہے۔ اس دنیا کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ یہاں جھوٹ کو ترقی ملتی ہے، انسان یہاں جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لمبے چوڑے آسمان پیدا کیے اور کہیں بھی ستون نہیں ہے۔ آسمان سے مراد بھائی صرف آسمان مراد نہیں، اوپر کا پورا جہان اور پورا نظام مراد ہے۔ اوپر کے نظام میں بہت ساری نشانیاں ہیں، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، اب پتہ نہیں آکسیجن کی کون کون سی قسمیں دریافت ہو گئی ہیں، خلاؤں میں کون کون سی چیز کا پتہ چل گیا، کیسے کیسے سیاروں کا پتہ چل گیا، کیسے کیسے ستاروں کا پتہ چل گیا ہے۔ اوپر پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو آسمان سے مراد جو اوپر کا پورا جہان مراد ہے، کہیں کوئی ستون نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں اگر ہمیں کوئی چھت کھڑی کرنی پڑے تو پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑیں گے۔ ہماری یہ جو چھت ہے لیٹر ڈلا ہوا ہے، درمیان میں یہ سہارا آ گیا۔ اگر ہم انجینئر کو کہیں کہ یار یہ سہارا نہیں مکمل ہو، وہ کہیں گے جی اس کا خرچہ اتنا بڑھ جائے گا۔ اس کا خرچہ کیا ہو جائے گا؟ بغیر ستون کے آپ حال کو بڑا کرو گے اتنا خرچہ بڑھ جائے گا، 5 فٹ کرو گے تو اس کا لاکھوں میں خرچہ بڑھ گیا، اس کا یوں ہو جائے گا، اس کی دیواریں یوں کرو گے، پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں ہمیں۔ لیکن وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے اتنا لمبا چوڑا آسمان، اور کمال یہ ہے، دیکھو بھائی میں ایک بات عرض کروں، پہلے دن کاریگر اس پھٹی کو بنا سکتا ہے بہت خوبصورت اور اعلیٰ، ہم اسے کہیں یار ایسی بناؤ، 1000 سال کے بعد آپ نے جس طرح آج بنائی ہے نا یہ ایسی ہی رہے، وہ کہے گا جی میں نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے، یہاں جو چیز بنتی ہے 1000 سال وہ ویسے ہی رہتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس اللہ کی شان ہے، اس نے جو چیز پہلے دن بنائی ہے، جس کو وجود دیا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد وہ ویسی ہی رہے گی۔ ہماری بنائی ہوئی چیز دنوں میں زوال پذیر ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، جس طرح بنائے ہیں قیامت کی صبح تک ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام پھر کیا کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں آلودگیاں ہیں، آپ نے دیکھا کہ سردی کے شروع میں کچھ ایسے دن آتے ہیں او فضا ساری آلودہ ہے، اخبارات میں چھپتا ہے جی لاہور اس وقت دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آتی ہے، غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، بھائی ساری فضا کو صاف کر دیتا ہے یا نہیں؟ ساری۔ فرمایا
اللہ الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ ہم جو راجح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ عرش پر کس طرح قائم ہوا، کس طرح نہیں۔ ہمارے یہاں اس وقت عرب دنیا میں یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے یہ فتنہ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر میں آ گیا۔ وہ استوا علی العرش پر جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ استوا علی العرش کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کی تفصیل ہے، باقی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، یوں ہیں، فلاں ہیں، جگہ جگہ۔ میں مسجد حرام میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پڑھنے والے کچھ پاکستانی طالب علم جو تھے وہ اس موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ اس موضوع پر کیا کر رہے تھے؟ اب ان کی 1.5 گھنٹہ بس بحث چل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ استوا علی العرش جو ہے، میں آپ کو ایسے موقع پر اکثر امام مالک کا وہ ارشاد سناتا ہوں، استوا علی العرش کا معنی معلوم، مطلب معلوم نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور بحث کرنے کی اس پر اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے قائم ہیں، کیسی تفصیلات ہیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں تو عرش کی تفصیلات کا بھی پتہ نہیں، ہم عرش پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے عرش کے بارے میں جتنی بات بتائی ہے بس ہمیں اتنی ہی آتی ہے، اس سے زائد نہیں آتی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی قرآن نے دوسری جگہ کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا چاند اور سورج کو، یعنی تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ سورج بھائی اس وقت گرمی کا موسم ہے، ہمارے یہاں گرمیوں کے پھل آنے والے ہیں، یہ کیا ہے جی، یہ آم ہے، یہ آلو بخارا ہے، یہ فلاں ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں اس مرتبہ چونکہ گرمی کی شدت نہیں ہے، آم میں وہ مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گرمی پر کتنی حکمتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے سبزیوں میں، پھلوں میں جو مٹھاس رکھی ہے، کہہ رہے ہیں جی اگر ہمارے خطے میں موسم ایسا ہی رہا جہاں بھی جون میں ہے تو جناب کھجور جو ہے وہ صحیح طرح پک نہیں سکتی، آم جو ہے اس میں مٹھاس نہیں آ سکتی، اس کا کلر نہیں نکلے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھ نہیں نہ سکتے کہ ہم تو دیتے یار دن چڑھ گیا ہے رات آ گئی ہے، بس ہمارے ہاں تو دن چڑھ گیا ہے اور رات آ گئی ہے، ہمیں کیا پتہ اس قدرتی نظام میں اللہ تعالیٰ کیا کیا اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے طے شدہ پروگرام کے تحت۔ ہماری یہ جو سامنے 1.5 چھوٹی سی گلی ہے، اسی کی یہاں سے جو موٹر سائیکل گزرتے ہیں ہم اسی کا نظم نہیں بنا سکتے۔ ہمارے یہاں فوارہ چوک دیکھ لیجئے کون سی کھچڑی پکڑی ہوتی ہے، ابھی اسکول ٹائم شروع ہوگا، دیکھ لینا جس کا منہ جدھر کو ہے چل رہے، جس کا منہ جدھر کو ہے چل رہے ہیں، کوئی الٹا بھی آ رہا، کوئی سیدھا بھی آ رہا، یہ ادھر کو جا رہا ہے، وہ ادھر کو جا رہا، کسی کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہاں اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنا بڑا چاند اور سورج، اتنے بڑے سیارے اور ستارے، کیا مجال ہے ہمیں پتہ چلے جی آج سورج لیٹ ہو گیا نکلنے میں آدھا گھنٹہ، کیوں جی ٹریفک میں پھنس گیا تھا، آسمان پر ٹریفک جام ہو گئی تھی، اور سورج صاحب فلاں جگہ پھنسے ہوئے ہیں، فلاں چوک بند ہے، وہاں لیٹ ہو گئے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوربینوں سے جس وقت آسمانی نظام کا مطالعہ کیا جائے، او ہو، کوئی سنار سونے کے اندر موتیوں کو اس طرح نہیں پرو سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو پرویا ہے۔ کیا مجال ہے، آج اگر 2 جون ہے، 3 جون ہے،
آج جو سورج نے نکلنا ہے جس منٹ آئندہ اسی وقت پہ نکلے گا. ایسا نہیں آئندہ سال 2 جون کو جو ہے وہ 2-3 منٹ سورج لیٹ ہو جائے اور کہہ دے بھائی میں بھول گیا تھا آج کا ٹائم ٹیبل، مجھے میری آنکھ لگ گئی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے وقت کا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا مربوط نظام، اتنا مربوط نظام. اس لیے بدبخت ہے وہ دہریہ جو یہ کہے کہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے. سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا کل یجری، ہر ایک طے شدہ پروگرام کے تحت چل رہا ہے. کہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بہت مرکزی جملہ. فرمایا یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر بھائی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اگر دیکھو بھائیو، ہماری جیسے عمر آگے بڑھ رہی ہے جسم پر اثرات آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اثرات آ رہے ہیں خود بخود. آج تک کوئی اپنی عمر کو روک نہیں سکا، اپنے جسم پر ہونے والی تبدیلیوں کو کوئی روک نہیں سکا. دنیا سے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو کہو جناب ساری دنیا کا علاج کرتے ہو، اپنے بال سفید ہونے سے بھی روکو، وہ کہیں گے جناب میں خضاب لگا سکتا ہوں لیکن سفید ہونے سے روک نہیں سکتا. کسی کے بس میں نہیں ہے. یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہ اللہ کر رہے ہیں. انسان دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن بھائی ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. میں اس پر بعض مرتبہ غور کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں دے دے یہ پتہ نہیں کیا طوفان برپا کر دے، پتہ نہیں زمین پر کیا گند پھیلا دے، پتہ نہیں کیا کر دے. دن رات انسان فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا بھائی کیا ہے؟ یدبر الامر، کاموں کی ساری تدبیر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے. یفصل الآیات، وہ اللہ تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر کیا کرو؟ بھائی ذرا متوجہ ہونا، اپنے رب کی ملاقات پر کیا کرو؟ یہ نہیں کہا لعلکم بلقاء ربکم یعلمون یا تعلمون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کو جان لو. نہ، تم اپنے رب کی ملاقات پر کیا کرو؟ یقین کر لو. میں پچھلے جمعے کا جو خطاب تھا اس میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ یقین کیا ہے جس میں بال کے برابر بھی شک کی گنجائش ہے. بھائی آپ حضرات نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے؟ بھائی کسی کو شک ہے آپ میں سے کہ میری رہ گئی؟ ہم یہاں جو بیٹھے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں. اس کو کہتے ہیں یقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. فرمایا تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر کیا کر لو؟ ایسا یقین کرو کہ اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے. ایمانیات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب استدلال کیا ہے اور آگے بھی اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. فرمایا یہ ساری قدرت کی نشانیاں بیان ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنے رب پر کیا آ جائے؟ یقین آ جائے کہ ہم نے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو کھینچ کر فرش بنا دیا ہے، بچھا دیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین میں رواسیہ وانہارا، پہاڑوں کی شکل میں ستون گاڑ دیے ہیں، وانہارا، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں، نہریں چلا دی ہیں. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل ہم نے زمین میں اگا دیے ہیں. جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہم نے یہ پھلوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے. بھئی ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیے؟ جب شروع میں قرآن نے یہ بات کہی لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، چونکہ عرب جو تھے وہ صرف کھجور میں نر مادہ کو جانتے تھے. بھائی صرف کس میں جانتے تھے؟ کھجور میں. یہ نر ہے، یہ مادہ ہے. دریافت کرتے کرتے ہمارے خطے میں پھر پتہ چلا کہ جو پپیتا ہے اس میں بھی نر مادہ ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ نر مادہ ہے. جب آگے تحقیق بڑھی پتہ چلا جناب ہر پھل میں نر مادہ ہے. ایک ہی درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، اسی درخت کے اوپر کچھ پھول نر ہیں کچھ مادہ ہے.
ایک ہی درخت کے اوپر جو پھل آ رہا ہے بھائی اسی میں کیا ہے، کچھ حصہ نر ہے کچھ حصہ مادہ ہے۔ مزید تحقیق آگے بڑھی تو حیران رہ گئے، جناب یہ جو پھل درخت کے اوپر، پھلدار درخت کے اوپر جو پھول نکلا ہے، ایک پھول کے اندر ہی کچھ پتیاں نر ہیں کچھ پتیاں مادہ ہیں۔ اس لیے قیامت تک نہ انسان اس کائنات کا مطالعہ کرتے کرتے فنا ہو جائے گا، اس کتاب کے صفحات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ درختوں کے اندر جو جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، انسان اس پر حیران ہے، انسان اس پر کیا ہے، حیران ہے۔ پہلے نر مادہ کو نہیں مانتا تھا، کہتا تھا جناب صرف کھجور ہے، کرتے کرتے اب بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک ہی درخت کے اندر نر اور مادہ ہیں، اب اس سے آگے ایک ہی پھل میں چلے گئے ہیں کہ ایک ہی پھول ہے، اس کے اندر سے کچھ حصہ اس کا نر ہے کچھ حصہ مادہ ہے۔ اب اس سے آگے پھر اور جہان نکل آئیں گے، اس سے آگے اور جہان نکل آئیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، چونکہ قرآن کی بات کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت ہے، دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اس کو ثابت نہ کر سکے۔ مثلا اس پر بڑی تحقیق ہوئی کہ قرآن کریم نے ماں کو کیوں کہا ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس سے عورت کی جلد خراب ہوتی ہے، اس سے فلاں ہوتا ہے، اس سے فلاں ہوتا ہے، جھوٹ بولتے رہے، لیکن آخر پر ماننا پڑا کہ بچے کو دودھ پلانے میں ماں کی بھی صحت ہے بچے کی بھی صحت ہے، ماں کی بھی صحت ہے اور بچے کی بھی صحت ہے۔ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کو سینے کے سرطان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو زندگی میں اس بچے کو زیادہ بیماریوں کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ماں بچے کو دودھ پلائے، اس سے ماں بھی سینے کی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، اور بچہ کے اندر ایک ایسی قوت مدافعت آتی ہے جو موت تک اس بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ بچہ اگرچہ جوان ہو جائے لیکن ماں کے دودھ کے اثرات اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے قیامت تک، بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، قیامت تک یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ بچے کے لیے ماں کا جو دودھ ہے وہ نقصان دہ ہے، چونکہ قرآن کیا کہہ چکا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جی کوئی ایسی تحقیق آ گئی ہے دنیا کے سامنے ایسی سچائی کھول دی گئی ہے کہ ماں کے لیے بچے کے لیے ماں کا دودھ کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ نہ، جب بھی کوئی تحقیق آئے گی وہ یہی ثابت کرے گی کہ بچے کے لیے اس کی ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی اور غذا نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لوگوں ان ساری باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کریں گے۔ جتنا غور و فکر کرتے رہو گے میری قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة